بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا عروج۔ اسلام کا ظہور ایک انتہائی اہم واقعہ ہے جس نے دنیا کی تاریخ میں گہرا اثر ڈالا۔ یہ دین 6 صدی عیسوی کے آخر میں جزیرہ نما عرب میں آیا اور اس کا پیغام سیدنا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے پھیلایا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلام کے ابتدائی دنوں، اس کے ظہور کے اسباب، اسلامی حکومتوں کے قیام اور اس کے اثرات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اسلام کے ظہور سے پہلے جزیرہ نما عرب میں حالات نہایت پست تھے۔ لوگ زیادہ تر بت پرستی، قبائلی تنازعات اور جہالت میں گرے ہوئے تھے۔ معاشرتی نظام میں عدل و انصاف کا فقدان تھا اور عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں جزیرہ نما عرب کے لوگ کئی خداؤں کی عبادت کرتے تھے اور وہاں کوئی متحدہ حکومت نہیں تھی۔ جزیرہ نما عرب میں یمن اور حضرموت جیسے علاقوں میں تہذیبوں کے آثار پائے جاتے ہیں، لیکن مکہ اور مدینہ کے علاقے زیادہ تر تجارتی مراکز تھے۔ مکہ میں قریش قبیلہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا اور تجارتی راستوں پر قابو رکھتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 570 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا اور آپ کی تربیت یتیم ہونے کے باوجود بہترین ہوئی۔ آپ کے اخلاق و عادات نہایت بلند تھے اور جوانی میں ہی آپ کی سچائی اور دیانتداری کے باعث لوگ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے۔ 610 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اس وقت آپ کو نبی مقرر کیا گیا اور آپ نے توحید یعنی ایک خدا کی عبادت اور انسانیت کے لیے عدل و انصاف کا پیغام دینا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی۔ اسلام کا ابتدائی پیغام لوگوں کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ وہ صدیوں سے بتوں کی عبادت کر رہے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ قریش کے سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی اور ان پر اور ان کے پیروکاروں پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کیا۔ اس دوران مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے ایمان میں کوئی کمی نہ آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی، جہاں وہ عیسائی بادشاہ نجاشی کے زیر سایہ امن میں رہ سکتے تھے۔ بعد میں مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا گیا اور وہ 3 سال تک شعیب ابی طالب میں محصور رہے۔ 622 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ اس واقعہ کو اسلامی تاریخ میں ہجرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اسی سال کو اسلامی تقویم کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ مدینہ میں مسلمانوں کو سیاسی اور معاشرتی طور پر مضبوطی ملی اور اسلام ایک منظم دین کی صورت اختیار کرنے لگا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں کے مختلف قبائل اور مذاہب کے درمیان معاہدے کیے، جنہیں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ پہلی اسلامی ریاست کے قیام کا اعلان تھا، جس میں تمام شہریوں کو برابری کے حقوق دیے گئے اور مسلمانوں کو ایک منظم فوجی، سیاسی اور سماجی قوت فراہم کی گئی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کو قریش اور دیگر قبائل کی طرف سے متعدد بار جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے اہم غزوات میں غزوہ بدر 624 عیسوی، غزوہ احد 625 عیسوی اور غزوہ خندق 627 عیسوی شامل ہیں۔ یہ جنگیں اس بات کی عکاسی تھی کہ اسلام کی دعوت صرف روحانی نہیں بلکہ عملی طور پر بھی ایک مضبوط نظام تھا۔ 628 عیسوی میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، جس کے تحت 10 سال کے لیے جنگ بندی کی گئی، مگر 630 عیسوی میں قریش نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی،
جس کے نتیجے میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کی طرف کوچ کیا اور بغیر کسی بڑی مزاحمت کے مکہ فتح کر لیا۔ 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا نظام قائم ہوا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے اسلامی ریاست کو مزید وسعت دی اور دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کی حدود شام، عراق، ایران، مصر اور شمالی افریقہ تک پھیل گئی۔ خلفائے راشدین کے بعد اموی اور عباسی خلافتوں کا قیام ہوا۔ اموی خلافت 661 عیسوی 650 عیسوی میں دمشق اسلامی دنیا کا دارالحکومت بنا اور مسلمانوں نے اندلس موجودہ اسپین تک فتوحات کی۔ اس دور میں اسلامی ثقافت، علم اور تہذیب نے عظیم ترقی کی۔ عباسی خلافت 750 عیسوی 1258 عیسوی کے دور میں بغداد کو اسلامی دنیا کا مرکز بنایا گیا۔ یہ دور اسلامی تہذیب کا سنہری دور تھا جس میں علمی، فلسفی، سائنسی اور ادبی ترقیوں کا عروج ہوا۔ بغداد میں بیت الحکمت جیسے ادارے قائم ہوئے جہاں یونانی، فارسی اور ہندوستانی علوم کو اسلامی دنیا میں منتقل کیا گیا۔ اسلامی تہذیب نے دنیا کے مختلف خطوں میں علم، فن اور تمدن کو فروغ دیا۔ اسلامی سائنسدانوں نے علم فلکیات، طب، ریاضی اور کیمیا میں نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ اسلامی فن تعمیر میں مساجد، قلعے اور محلات کی تعمیرات نے دنیا کو حیران کر دیا۔ عباسی خلافت کے بعد اسلامی دنیا کو اندرونی اختلافات اور بیرونی حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1258 عیسوی میں منگولوں نے بغداد کو تباہ کر دیا اور اسلامی دنیا کی طاقت بکھر گئی۔ بغداد کے ادوار میں عثمانی، صفوی اور مغل سلطنتوں نے اسلامی دنیا کی قیادت سنبھالی، لیکن یورپی استعماری طاقتوں کے عروج نے اسلامی دنیا پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں اسلامی دنیا پر مغربی سامراجیت اور نوآبادیاتی نظام نے قبضہ کر لیا۔ اس دوران مسلم دنیا نے خود کو دوبارہ منظم کرنے کی کوشش کی۔ مختلف تحریکیں اور اصلاحی تحریکیں وجود میں آئی جن کا مقصد اسلامی تعلیمات کو جدید دنیا کے ساتھ ہم آہنگ کرنا تھا۔ اسلام کا ظہور انسانی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے جس نے دنیا کے سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی ڈھانچے کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کا پیغام انسانیت، عدل و انصاف اور علم کی بنیادوں پر قائم تھا۔ اسلام نے اپنے ابتدائی دور میں جو فتوحات اور تہذیبی ترقی کی وہ تاریخ میں بے مثال ہے۔ اس دین کی تعلیمات آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔